غفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس امت سے ہمارا تعلق ہے، یہ امت اللہ کے آخری رسول کی امت ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے۔ کنتم خیر امت، مسلمانوں تم بیسٹ کمیونٹی ہو، دنیا کی سب سے بہترین امت۔ ہمیں جو شریعت ملی، یہ شریعت تمام شریعتوں میں سب سے بہتر ہے۔ انسانی فطرت کا، انسانی ضروریات کا، انسانی جذبات کا جتنا لحاظ ہماری شریعت میں رکھا گیا، دنیا کے کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں، کسی اور شریعت میں نہیں رکھا گیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم کو وہ دین عطا کیا جس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جو دین ہر دور کے لیے اپلیکیبل ہے، ہر دور کے لیے سوٹیبل ہے، ہر سچویشن کے لیے یہ دین لائق عمل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو پریکٹس میں لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے یونیورس کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت، ہمارا دین ساری کائنات کا سب سے بہتر دین، اور ہم اللہ کے کلام کی روشنی میں سب سے بہترین امت۔ اور آج ہمارا ہی حال کیا ہے کہ صاحب ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک پریشانی کا حل نہیں نکلتا، دوسری پریشانی سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ملک میں کہیں کچھ بھی ہو، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ جو حالات سامنے آتے ہیں، جو خبریں سامنے آتی ہیں، ہم تو اب دھیرے دھیرے اتنا شعور تو ہمارے اندر، آپ کے اندر آ چکا ہے کہ اب خبروں کے پیچھے بھی بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، اب بہت سارے حادثات اور بہت سارے واقعات کے پیچھے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ ہم جب غور کرتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ان حادثوں اور ان واقعات کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے، کس کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے، ملک میں کس کے خلاف نفرت کی ایک ہوا اور ایک لہر پھیلائی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میرے پیارے سے۔ ان حالات میں دو اہم سوال ہمارے سامنے۔ پہلا سوال یہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اس ملک میں بھی، پوری دنیا میں بھی۔ ہماری تاریخ جو رہی ہے، ہم دنیا میں جہاں گئے اپنا ایک نشان چھوڑ کے گئے، اپنی ایک پہچان ہم نے چھوڑی ہے۔ اس ملک میں ہم جب حکومت میں تھے، اقتدار میں تھے، ہم نے کبھی اپنا طریقہ، اپنا شیوا ظلم و ستم کو نہیں بنایا۔ تو آج یہ حالات کیوں ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے ان دونوں سوالوں کا جواب آج کے خطبہ جمعہ میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ اللہ کسی بھی قوم کو عزت عطا کرنے کے بعد ذلیل نہیں کرتا، عروج دینے کے بعد زوال نہیں دیتا، بلندی دینے کے بعد پستی نہیں دیتا، جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدلے۔ بھئی اگر ہم صحیح ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا عمل صحیح ہے، ہمارا کردار صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ پنکھا بند کر دیجیے، پنکھا بند کر۔
ہم صحیح ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پر نہیں ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 11 کو اپنے سامنے رکھیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ کر لے، کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا؟ غور کرنے کی بات ہے، قرآن ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ بنی اسرائیل کبھی آئے، کبھی ان کا زمانہ تھا، کبھی ان کی تاریخ تھی، اللہ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کیوں بیان کی قرآن میں؟ بنی اسرائیل وہ قوم تھی اللہ نے بہت نوازا تھا۔ یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ہم نے تمہیں ساری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پر اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کو مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تھا، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ نے بہت نوازا تھا اس قوم، مگر اس قوم نے اپنی شرارتوں سے، اپنی سرکشی سے، اپنی بغاوتوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنے گناہوں سے نبیوں کو قتل کرنے لگی۔ یہ قوم شراب کی عادی بن گئی، زنا کی عادی بن گئی، اس کے علماء بدبخت بن گئے، اس کے علماء سو بن گئے، تورات کو بیچنے لگے، اللہ کی کتاب کو بیچنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، مریم پر زنا کی تہمت لگائی، کیا کیا نہیں کیا اس قوم۔ اللہ نے اس قوم کو ذلت اور رسوائی کے اس گڈھے تک پہنچایا کہ ہر دور میں یہ قوم جب تباہ ہوئی ہے تو اجتماعی طور پہ تباہ ہوئی ہے، یہ انڈیویزولی تباہ نہیں، پوری قوم تباہ ہوئی ہے، بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے کیوں بیان کیے؟ اللہ نے اسی لیے بیان کی کہ اے امت محمدیہ، یقیناً تم ہمارے نبی کی آخری امت ہو، یقیناً تم اس امت دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، لیکن اگر تم نے اپنے فرض اور اپنے منصب کو بھلا دیا، اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا، اور تمہارے اندر بھی وہ برائیاں آ گئیں جو بنی اسرائیل کے اندر آئی تھی، تو ہمارا قانون جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، قانون ہمارا اب بھی قائم ہے، اور تم نے اگر اپنے کرتوت بدلے تو حالات بھی بدلیں گے۔ قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ نبی کے دور میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ احد۔ کبھی موقع ملے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے کا، اسلامی تاریخ پڑھنے کا، غزوہ احد پڑھیے گا۔ یہ وہ جنگ ہے جو مسلمان جیتنے کے بعد ہار گئے تھے، یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی موجود تھے، آپ کی موجودگی میں، آپ کے رہتے ہوئے مسلمان جنگ جیت چکے تھے اور پھر ہار گئے، شکست ہو گئی، 70-80 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے پیارے نبی زخمی ہوئے، آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، بڑی تکلیفیں آئی۔ جب یہ جنگ احد کا معاملہ پیش آیا، اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا سورہ آل عمران۔ یہ نہیں کہ صاحب جنگ ہار گئے، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو تو اپنی کمیوں کو ٹٹولنا چھوڑ دو۔ اس مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی کمیاں بتائی کہ یہ کمیاں تھی تمہارے اندر، ورنہ یہ حالات تمہارے اوپر نہ آتے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اے مسلمانوں احد کا میدان یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تم دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، دشمن کو اس کے انجام تک پہنچا رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے، سست پڑ گئے، اور تم نے رسول کے حکم میں اختلاف کیا، اور عصیتم، تم نے نافرمانی کی۔ اللہ کے پیارے نبی نے 50 تیر اندازوں کو احد کی ایک پہاڑ کی گھاٹی پر تعینات کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے مت ہٹ۔ وہ نبی کے حکم پر قائم نہیں رہ سکتے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ جیت چکے ہیں، ان 50 میں سے 37 لوگ وہاں سے چلے گئے، صرف 13 لوگ بچے، اور خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کے کمانڈر تھے، انہوں نے وہیں سے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان جیتی جنگ ہار گئے۔
نبی زخمی ہیں، صحابہ زخمی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کمی بتا رہا ہے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اللہ کے رسول کے حکم کے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، اے میرے نبی کے صحابہ، تم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا کی وہ دولت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، کچھ تم میں، تمہارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دنیا کے طالب تھے. ثم صرفکم عنہم، دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا لیکن اللہ نے پھر بھی تم کو بچا لیا، دشمن کو پھیر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا. قرآن کی یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں جب پریشانیوں میں گرفتار ہوں، جب مصیبتوں میں ہم گرفتار ہوں، تو اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی کمیوں کو ٹٹولیں اور ہم دیکھیں کہ پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں پر ہے، کہاں کون سی ہمارے اندر کمی ہے، کہ ہم وہ قوم جو دنیا کی سب سے عزت والی قوم، سب سے اللہ کے پیارے نبی کی قوم، پیارے نبی کی امت، اللہ کے محبوب نبی کی امت، اور آج ہمارے حالات کیوں ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی کمیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، آج دنیا میں اگر ہم عزت ہمیں نہیں حاصل ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، تو عزت اور ذلت کا مالک کون ہے یہ بھی ہم یاد رکھیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، تمام قسم کی بھلائیاں تیرے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر ہے. عزت چاہیے تو اس عزت والے مالک سے لو لگانا پڑے گا میرے ساتھ. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، یہ آج اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک، آج فلسطین کے اس نے ٹکڑے کر ڈالے، فلسطین کے اس نے آج کتنے ہزار، کتنے لاکھ مسلمانوں کو تہہ تہہ کر موت کے گھاٹ اتارا، اور آس پاس کی تمام مسلم حکومتیں، ان کے پاس اس اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں. دنیا کی طاقت، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، یہ آپ کو عزت نہیں بخشے گی میرے پیارے ساتھی. عزت آپ کو آپ کا رب بخشے گا. صحابہ کرام کے پاس ہمارے جیسی اونچی بلڈنگیں نہیں تھی، صحابہ کرام کے گھر میں ماربل نہیں تھے، صحابہ کرام کا لائف سٹائل ہمارے جتنا ہائی فائی نہیں تھا، مگر صحابہ کرام دنیا کی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لائق تھے. جب حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں، ایران کا کمانڈر تھا رستم، اس کے دربار میں پہنچے تھے. رستم نے کہا تھا حضرت عمر کے پاس اور مسلمانوں کے کمانڈر کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی آدمی کو ہمارے پاس بھیجو. تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ وہ گئے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ربیع کے آنے کے پہلے رستم نے اپنے دربار کو بڑا سجایا تھا، بڑا قیمتی قالین بچھایا تھا، بڑے قیمتی اس نے جھاڑ اور فانوس لگائے تھے کہ یہ مسلمان بدو دیہات کا رہنے والا، عرب کا رہنے والا، صحرا کا رہنے والا جب آئے گا ہمارے دربار کی چکا چوند دیکھ کر کے حیران رہ جائے گا. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے نیزہ رہتا ہے. اس نیزے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے، اس کی قیمتی قالین میں اپنے نیزے کو چبوتے ہوئے جا کر کے رستم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ اس کے دربار کی رونق دیکھی، نہ اس کی چھت پر لٹکے ہوئے جھاڑ اور فانوس دیکھے، نہ اس کے دربار کی چمک دمک دیکھی، جا کر کے رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے. رستم نے کہا بھائی یہ کون عجیب آدمی ہے، میرے قیمتی قالین کو اپنے نیزے سے چبوتے ہوئے خراب کرتے ہوئے چلا آیا، میرے قیمتی جھاڑ اور فانوس اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہ لا سکے، یہ کون آدمی کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم آئے کیوں، تمہارا مقصد کیا ہے، تم عرب کی دھرتی چھوڑ کر ایران جیسی سپر پاور سے مقابلہ کیوں کرنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا پرپس کیا ہے؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سینٹنس میں اسلام کا مقصد بتا دیا، پورے اسلام کا خلاصہ بتا دیا ایک سینٹنس میں. کہا کہ جینا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اے رستم، اے ایران کی فوج کے کمانڈر، تو کان کھول کر کے سن لے،
ہم اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں آئے، ہم اس لیے نہیں آئے کہ تو ہمارے آگے سر جھکانا شروع کر دے۔ حضرت عمر کا یہ جملہ یاد کر لو، حضرت عمر کہا کرتے تھے کنا اذل امت، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اور جب ہم کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ دنیا کی بعض حکومتیں وہ یاد رکھیں کہ اگر ان کو کل عزت حاصل تھی تو قرآن و حدیث کی بدولت عزت حاصل تھی، اللہ کی توحید کی بدولت عزت حاصل تھی۔ اگر آج اہل کفر کو خوش کرنے کے لیے، اہل باطل کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنے اصولوں سے وہ سمجھوتا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول رہا ہے حضرت عمر کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ میرے ساتھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے مگر اسی چیز کے ذریعے جس کے ذریعے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے۔ اس امت کی کامیابی کا فارمولا قیامت تک وہی رہے گا جو دور اول میں تھا، جو دور صحابہ میں تھا۔ صحابہ جس چیز کے ذریعے کامیاب ہوئے، قرآن و سنت، نبی کی محبت، اللہ کے دین کی قربانی کا جذبہ، وہی فارمولا، وہی اصول قیامت تک باقی رہے گا۔ میرے ساتھی، اس دور میں ہمارے کرنے کا جو کام ہے اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی توحید کی حفاظت کریں۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے مگر مسلمان یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ہم توحید سے دور ہیں۔ آج بھی قبروں اور درگاہوں پر دی جانے والی حاضری میں معاف کیجیے گا کوئی کمی نہیں ہے، شرک و بدعت کے مظاہر میں کوئی کمی نہیں ہے، مزاروں پر چڑھنے والی چادروں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مسلمان آج بھی شرک کی دلدل میں دھسا ہوا ہے اور یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ ارے جب ہم قبروں پہ جا کر اپنے سر جھکائیں گے، پیروں اور بزرگوں کے آگے جا کر کے سجدے کریں گے، ہمارا رب ہم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کا وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہم ایمان اور توحید پر قائم رہیں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو اپنے سامنے رکھیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین کا اقتدار عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے دین کو دنیا میں نافذ کرے گا، ان کو امن عطا فرمائے گا خوف کے بعد۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم صرف میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کیا مسلمان آج شرک نہیں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی صفوں میں آج شرک کے مختلف، ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں ان سے شکوہ نہیں جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہے۔ شکوہ تو اس بات کا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے۔ شکوہ تو اس بات کا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی مزاروں پہ جا کے اولاد طلب کرتا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانتا ہے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز مانتا ہے۔ اس میں داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، بندہ نواز، یہ ساری صفتیں جو اللہ کی تھی، آج مسلمان یہ صفتیں اللہ کے ولیوں کو دے کے بیٹھا ہے اور اللہ کو اس نے بے اختیار کر دیا ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیو، ہم شرک کے ذریعے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے تو ہمیں توحید پر آنا پڑے گا۔ دوسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ آج ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم دین کی نالج نہ کے برابر ہیں ہمارے پاس، اور خاص طور سے عورتوں کا تو بہت برا حال ہے، کیونکہ مردوں تک تو بہرحال اکثر مسجدوں میں جمعہ کا انتظام ہے، خطبے کا انتظام ہے، مرد حضرات جاتے ہیں، لیکن اس ملک کی ایک بڑی آبادی ایسی ہے جس نے فتویٰ لگا کے اپنی عورتوں کو منع کر دیا کہ نہیں صاحب، عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، عورتیں بازار جائیں، عورتیں درگاہوں پہ جائیں، عورتیں مرین ڈرائیو جائیں، عورتیں پٹنہ کی مارکیٹوں میں شاپنگ کریں، عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ بس سارے فتوے، ساری لیمیٹیشن، ساری پابندیاں، ساری ریسٹرکشن کہاں کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ سال میں 52 جمعہ کے خطبے کم سے کم ہوتے ہیں، یہ 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کے گھر کی عورتیں سنیں، دین کا بہت بڑا علم انشاءاللہ وہ یہاں سے لے کے جائیں گے، مگر ہم نے محروم کر کے رکھا ہے۔ حالات یہ ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو توحید کا مطلب نہیں جانتی، جو شرک کا مطلب نہیں جانتی، پیارے رسول کی زندگی کے بارے میں بڑے
موٹے موٹے سوالات کر لیجئے، انٹرویو لیا جا چکا ہے، سروے کیا جا چکا ہے، پیارے رسول کی زندگی کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، یہاں تک نہیں معلوم ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، عثمان کون تھے، علی کون تھے، عائشہ کون تھی، خدیجہ کون تھی، ہمارے کتنے نوجوانوں کو یہ باتیں نہیں پتا ہے۔ ہاں پالیٹکس کی باتیں آپ کر لیجئے، پورا لیکچر سننے کو مل جائے گا، ان کے بزنس اور کاروبار کی آپ ڈیٹیل لے لیجئے، ان سے بڑا قابل آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اس کے اپنے فیلڈ اور اپنے میدان کی بات اس سے پوچھ لیجئے، اس سے بڑا ذہین کوئی نہیں ملے گا، دین کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے۔ دین کا ٹھیکیدار ممبر پر خطبہ دینے والا مولوی ہے، دین کا ٹھیکیدار مدرسے میں پڑھانے والا عالم ہے، نہیں میرے بھائی، دین ہم سب پر اپلیکیبل ہے۔ دین کا بیسک علم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا بیسک علم حاصل کرنا کسی ادارے کے فارغ ہونے والے مولوی کا کام نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ توحید کو جانے، وہ ایمان کو جانے، وہ ایمان کو توڑنے والی چیزوں کو جانے، وہ وضو کا طریقہ جانے، وہ غسل کا طریقہ جانے، وہ نماز کے بیسک مسائل جانے، وہ روزے کے بیسک مسائل جانے، وہ زکوٰۃ اور حج کے مسائل جانے۔ دین کا بیسک علم ہم سب کے لیے کمپلسری اور ضروری ہے میرے ساتھیوں، اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے تو بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں زیرو ہوتے ہیں۔ ایک اور کرنے کا کام ہمارے لیے کیا ہے، دین کا علم ہم حاصل کریں، اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں اللہ کے واسطے اس جوانی کو کھانے پینے اور انجوائے کرنے کے آگے بھی کچھ اس جوانی کا کچھ مقصد سمجھو میرے نوجوان۔ یہ جوانی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ملی ہے، اس جوانی کا مقصد اتنا حقیر نہیں ہے کہ بس کھاؤ کماؤ انجوائے کرو مزے لو مستی کرو، نہیں، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کا الگ سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ کی قسم، جوانی کی عبادت، جوانی کی نماز، جوانی کا عمرہ، جوانی کا روزہ، جوانی کی عبادت کا جو ثواب ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بڑھاپے کا نہیں ہے میرے ساتھ۔ جوانی میں جو انرجی ہے، جوانی میں جو طاقت ہے، جوانی وہ عمر ہے اس میں آپ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کرنے کے چانسز ملتے ہیں، گناہ کرنے کے تقاضے موجود ہیں۔ جوانی میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر کے اللہ کے دین پہ قائم رکھنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے نوجوان ساتھی۔ آج جمعہ کا دن ہے، شاید آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو گھر جا کے پڑھ لیجیے گا، مغرب کے پہلے پہلے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، یہ چند مٹھی بھر نوجوان تھے، اپنے باپ کے دلارے، اپنی ماں کی آنکھوں کے تارے تھے، انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا، اپنے باپ کی حویلی چھوڑ دی، اپنا بہترین لائف سٹائل چھوڑ دی، اپنی توحید کو بچانے کے لیے اللہ کے نوجوان بندے اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو چھوڑ کے گاؤں ایک پہاڑ کی گفا میں، غار میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور اللہ 309 سال تک ان کو سلائے رکھتا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ جب اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو خاص طور سے ہائی لائٹ کر کے اللہ نے بیان کیا کہ یہ نوجوان تھے، مقصد یہ ہے دنیا کے نوجوانوں کو پیغام دیا جائے، اے نوجوان، یہ محبت اور عشق کے نام پر زناکاری اور بدکاری کے راستے طے کرنا تیری جوانی کا مقصد نہیں ہے، یہ شراب کے اڈوں پہ جا کے اپنے آپ کو نشے کے پیچھے برباد کر دینا تیری جوانی کا مقصد نہیں ہے، یہ جوئے اور سٹے کے پیچھے اپنی قیمتی اور گاڑی کمائی کو برباد کر دینا یہ تیری جوانی کا مقصد نہیں ہے، تیری جوانی کا مقصد بڑا عرفہ، بڑا اعلیٰ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس دور میں کرنے کا کام ایک یہ بھی ہے میرے ساتھ کہ دنیا کی زندگی سے اوپر کی بھی ایک زندگی ہے جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اس دنیا سے اوپر بھی کچھ سوچو میرے ساتھی، یہاں 40 سال رہنا ہے، 50 سال رہنا ہے، یہ فانی زندگی ہے، یہ ٹیمپرری زندگی ہے، جو پرماننٹ لائف ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ آج جمعہ کا دن سورہ اعلیٰ ہم جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں، امام صاحب پڑھاتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ کہیں یہ دنیا اپنے فتنوں میں ہمیں مبتلا نہ کر دے، کہیں اس دنیا کے چکر میں ہم آخرت کو بھول نہ جائیں، کہیں اس دنیا کی تکلیفوں کے آگے ہم جہنم کی تکلیفوں کو بھول نہ جائیں، اور کہیں دنیا کی رنگینیوں میں آ کر کے ہم آخرت کی نعمتوں کو بھول نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کہا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ،
इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद फकीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम, मुझे डर इस बात का है कहीं दुनिया तुम पर कुशादा न कर दी जाए, कहीं दुनिया तुम पर फैला न दी जाए और तुम दुनिया के फितने में उसी तरीके से न पड़ जाओ जैसे तुमसे पहले के लोग पड़ गए थे। अल्लाह के वास्ते मेरे साथी, दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारिए, अच्छा कारोबार कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाइए, मगर अपने बच्चों की वो तरबियत कीजिए कि वो आखिरत की फिक्र भी उनके दिल में आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा हुए, रात भर जगे थे, रात भर जगे हुए थे, रात भर बहुत सारे उनको कागजात वगैरह दुरुस्त करने थे, काम करना था। इसी सब में फजर का टाइम हो गया, फजर की नमाज पढ़ करके घर आए, बिस्तर पे सोने जाने लगे। उनका बेटा जिसका नाम अब्दुल्ला था आया, कहा अब्बा जान शायद आप आराम करने जा रहे हैं। कहा कि हाँ बेटा, रात भर का जगा हूं, आराम करने जा रहा हूं। कहा कि अब्बा जान बहुत सारे मजलूम इस इंतजार में खड़े हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए हैं, अब हमारा हक हमें मिलेगा, हम पर अब तक जो जुल्म सितम होता था अब उसका खात्मा होगा। अब्बा जान वो आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा कि बेटा तेरा बाप रात भर का जगह है, तेरा बाप बिस्तर पे सोने जा रहा है, मैं कुछ देर आराम कर लूं, जोहर तक आराम कर लूं, फिर मुझे दिन भर यही काम करना है। कहा कि अब्बा जान इस बात की क्या गारंटी है कि आप जोहर तक बाहयात रहेंगे, जोहर तक आप जिंदा रहेंगे, इसी हाल में आप अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पूछेगा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, तो खलीफा बन चुका था, तो इख्तिदार में आ चुका था, मजलूमों को उनका हक नहीं मिला, मजबूरों की दादरसी नहीं हुई, मजलूमों के आंसू नहीं पोंछे गए, ऐ अब्बा जान आप क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए, अपने बच्चे को गले लगाया, कहा अल्लाह तेरी तौफीक है, तेरा करम है कि तूने बेटा भी मुझको वो अता किया है जो आखिरत की याद दिलाता है, जो दुनिया के फितने से मुझे बाखबर करता है। अपने आराम को, अपने बिस्तर को छोड़ के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज निकलते हैं और रियाया की और आवाम की खबरगिरी करते हैं। मेरे प्यारे साथी, दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करो जो परमानेंट लाइफ है, जो हमेशा की जिंदगी। और आखिरी दो बातें, हालात हम देख रहे हैं, हालात हम देख रहे हैं, दिन ब दिन हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि हम मायूस होने लगते हैं। हमें लगता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। याद रखो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के वास्ते मायूस न होना मुसलमानों। अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाता हूं, इस हदीस को एक अकीदे की तरह सुनना, ये मेरे नबी की सही हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लाहि ला युतिम्मन्ना हाज़ल अम्रु मा बलगल लैल वन नहार। अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने दीन को पूरा करेगा, अल्लाह अपने दीन को पूरा करेगा और अल्लाह का दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक दिन और रात पहुंचते हैं। जहां तक दुनिया में इंसानों की आबादी है, अल्लाह का दीन वहां तक पहुंचेगा। और अल्लाह ताला इस दीन को वयुदखिलुल्लाहु हाज़द-दीना बैत मदरिन वला वबरिन, हर कच्चे और पक्के घर में अल्लाह ताला अपने दीन को दाखिल करेगा, चाहे इज्जत वाला इज्जत पा जाए, चाहे जिल्लत वाला जलील हो जाए। जो इस्लाम को कबूल करेगा वो इज्जत पाएगा और जो इस्लाम को तर्क करेगा, अल्लाह का दीन छोड़ेगा, वो जिल्लत पाएगा। लेकिन अल्लाह अपने दीन को हर घर तक पहुंचाएगा। ये अल्लाह के नबी की सही हदीस है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, हमारा अकीदा है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह का दीन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह का दीन इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं, हमें मायूस नहीं होना है। और दूसरा काम, हमें और आपको बुज़दिल नहीं बनना है। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हमें बहादुर नबी के बहादुर उम्मती हैं। हमें हालात कुछ भी हो जाएं, हमें बुज़दिली को नहीं अपनाना है। हमें अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है, अपने बाजुओं में हमेशा बहादुरी का जज्बा बरकरार रखना है। कुरान कहता है वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, ऐ मुसलमानों हमेशा तुम अपने आप को ताकत और कुव्वत से लैस करो, तुम कमजोर न पड़ो, तुम बुज़दिल न बनो, तुम अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि अल्लाह के दुश्मन तुम्हें देख करके डरे। आज के इस मुल्क के हालात में भी और पूरी दुनिया के हालात में भी, दुनिया के एतबार से जो चीजें इंसान को ताकत अता करती हैं, जो दुनियावी एतबार से हमारे लिए ताकत की चीजें हैं, हम ये बहाने न बनाएं कि हुकूमतें हमारे साथ ये कर रही हैं, फला हमारे साथ क्या कर रहा है। हम खुद अपनी पेटी को मजबूत करें, अपने दामन को मजबूत करें और कुरान की आयत की रोशनी में अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं। हम देखें कि वो कौन सी फील्ड्स हैं, वो कौन से शोबे हैं जहां काम करने की जरूरत है।
آج افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے علاقوں میں ہوٹلوں کی کمی نہیں ہے, مسلمانوں کے علاقوں میں آج شادی ہالوں کی کمی نہیں ہے. شادی ہال بڑی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے, ریسٹورنٹس بڑی تعداد میں اور ہوٹلز بڑی تعداد میں مل جائیں گے. مسلمانوں کے علاقوں میں آپ کو اچھے اسپتالوں کی کمی ملے گی, اچھے اسکولوں کی کمی ملے گی, اچھے تعلیمی اداروں کی کمی ملے گی. ہمیں اپنی ان کمزوریوں پر قابو پانا ہے میرے پیارے ساتھیوں. جھارکھنڈ کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتا ہوں اور سنتا ہوں کہ 5-5 10 ہزار کا قرضہ مسلمان بینک سے لیتا ہے, انٹرسٹ پر لیتا ہے, تو شرم آتی ہے. اور ہمیں ہماری غیرت کہاں مر گئی, ہمارا ایمان کہاں مر گیا کہ آج یہ چھوٹی چھوٹی رقمیں ہمارا مسلمان بھائی اپنی ضرورت کے لیے بینک سے لون لے کر کے 5-10 ہزار کی رقم, آج کروڑ پتی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم اس لائق بھی نہیں کہ اپنے ان غریب اور مجبور بھائیوں کی مدد ہم بغیر سود کے اور بغیر انٹرسٹ کے کر سکیں؟ یہ کام میرے ساتھیوں وہ کام ہے جو کرنے کے کام ہے. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا میرے ساتھیوں کہ اس ملک کے ان حالات میں بہت ساری خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں, چاہے وہ ہمارے ملک کی خبریں ہوں چاہے بیرون ملک کی خبریں ہوں. ہر خبر اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے شیئر کیا جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر بری ہوتی ہے اور ہمارے اسے شیئر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ اس خبر سے مسلمانوں کو اور تکلیف پہنچے گی اور جذبے اور کمزور پڑیں گے, حوصلے اور ٹوٹیں گے. تو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, موبائل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات فیک نیوز, فیک خبریں بھی ہم پھیلانے لگتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, کہ اے مسلمانوں چاہے کوئی امن کی خبر آ جائے, چاہے کوئی خوف کی خبر آ جائے, اسے خود سے پھیلانے مت لگو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, جو تمہارے ذمہ دار لوگ ہیں, جو تمہارے علماء ہیں, جو تمہارے صاحب امر لوگ ہیں, ان کو پہلے وہ خبر پہنچاؤ, وہ تحقیق کریں اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ یہ خبر پھیلانے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کے دور میں آج ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی وہ مسئلہ ہے کہ بہت ساری فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے آپس میں نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اپنے ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے. تو ہم سوشل میڈیا کا استعمال آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ کو کھول کر کے کریں. کوئی بھی فیک نیوز یا کسی بھی واقعے پر بلا وجہ کمنٹ کرنا, تبصرہ کرنا, ہر واقعے پر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرنا, ہر واقعے پر فیس بک پر پوسٹ لگانا, واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانا, اس کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھیوں. کہیں کہیں خاموش رہنے میں عقل مندی ہے. ہر مسئلے پر اپنی ٹانگ نہ اڑائیں. آپ اپنے ذمہ داروں اور اپنے علماء سے ٹچ میں رہیں, ان کی رہنمائی میں کام کریں, اپنے جوش اور جذبے کو قابو میں رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کا جوش اور آپ کا جذبہ پوری کمیونٹی کے لیے, پوری قوم کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے. تو موجودہ حالات میں یہ کرنے کے کام ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہم کمزوروں کی مدد فرما. اے اللہ ہم جو بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں تیرے نام لیوا ہیں, تیرا کلمہ پڑھنے والے, تیری توحید کا اقرار کرنے والے, تیرے نبی کی امتی ہیں. پروردگار ہم مظلوموں اور ہم مجبوروں پر تو رحم و کرم کی بارش نازل فرما. الہ العالمین اس ملک کے کسی بھی خطے میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, ابھی کشمیر کا جو حالیہ واقعہ ہے, ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں اور ہم حکومتوں سے یہ مطالبہ کریں کہ اس واقعے کے جو اصل ذمہ دار ہیں اور اس واقعے کے پیچھے کیا اسباب و محرک ہیں, اور کشمیر جیسی جگہ جہاں کے لوگوں کی کمائی وہاں آنے والے ٹورسٹوں سے ہے, وہاں آنے والے سیاحوں سے ہے, وہ کیوں چاہیں گے کس طریقے کا حملہ ہو؟ آج پورا وہاں سناٹا چھایا ہوا ہے, ان کی کمائی ان کے پیٹ پر لات پڑی ہے, وہ کیوں چاہیں گے؟ اس واقعے سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے, کون اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ ہم ان سارے اسباب پر بھی غور کریں اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ اس واقعے کے اصل مجرم سامنے آ جائیں. رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کو ہر شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, ہماری اوقاف کی زمینوں, ہماری مسجدوں, ہمارے قبرستانوں, ہماری عیدگاہوں پر جو ٹیڑھی نگاہیں ہیں ظالموں کی, اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے منصوبوں کو ناکام کر دے. اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے, اپنے پیارے نبی کی سنت پر قائم رکھے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.